اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ النور کا اردو ترجمہ شروع کریں گے۔ سورہ النور کا اردو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ سورہ النور مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 59 آیاتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام ایک آیات سے منسوخ کیا گیا ہے، یعنی اللہ نور السماوات والارض، یعنی کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اسی نسبت سے اس آیات کی نسبت سے اس سورت کا نام ماخوذ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شرعی احکامات نازل کیے ہیں اور بعض احکام سخت بھی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر ایسی شریعت نافذ کی گئی جس میں سخت احکامات بھی نازل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں قانون اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ پوری صورت ایک باحیا معاشرے کے ارد گرد گھومتی ہے کہ اگر ہم اس کی احکامات پر دیکھیں اور اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو یقیناً ایک باحیا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر ہدایات اور حکم اور شریعت بیان کی گئی ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھنا شروع کریں گے یا ترجمے کے ساتھ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری صورت مرد اور عورت کے درمیان گھومتی ہے اور ان کے ارد گرد کے ماحول کو بیان کرتی ہے، ان کے یعنی کہ ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بیان کرتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بیان کرتی ہے، گھر کا ماحول کے درمیان بیان ہوتا ہے۔ صورت کے اندر پردے کے احکامات ہیں صورت کے اندر، تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تاکہ اس صورت کا مین جو مقصد ہے، جو مین پوائنٹ ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ بیٹھیں اور بناؤ سنگاؤ کر کے باہر نہ نکلیں، اور غیر مرد یعنی کہ مردوں سے گفتگو نہ کریں، اور جب اتفاقاً اگر انہیں کسی غیر مرد سے غیر محرم سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو بھی جائے تو ان سے دبی ہوئی نرمی سی آواز میں بات نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں بات کریں۔ یہ ہدایت بھی ہمیں اس صورت کے اندر ملتی ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات اتری تھیں اس صورت کے اندر کہ وہ یہ تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر جانے کا اتفاق ہو یا کوئی آپ نے کوئی چیز مانگنی ہو یا پوچھنی ہو تو آپ پردے کے پیچھے سے مانگیں یا پوچھیں، تو یہ احکامات بھی اس وقت نازل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ غیر محرم اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے صورت کے اندر کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی یعنی کہ آزادی کے ساتھ ان کے گھروں تک آ سکتے ہیں۔ یعنی محرم میں کون سے رشتے آتے ہیں؟ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، یہ ایسے یعنی کہ رشتے ہیں جو کہ ایک عورت کے لیے محرم ہیں، اور یہی مرد جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ ان گھروں میں آ سکتے ہیں۔ باقی غیر محرموں کا بلا اجازت اور بلا یعنی کہ آگے بلا اجازت بتائے گھروں میں داخلہ ہونا ان کا منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کرو، اور تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے بلکہ پہچان نہ ہو کہ یعنی کہ پردے کے اندر لپٹا ہوا انسان کے بارے میں جو عورت ہے اس کے بارے میں پہچان ہی نہ ہو۔ اتنی اس قسم کی یعنی کہ ہدایات بھی ہمیں اس صورت کے اندر ملتی ہیں۔ دوسرا، بتایا گیا کہ بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت کی اگر ان کی اگر بدکاری ثابت ہو جائے تو ان کو 100 درے مارو۔ یہ حکام بھی ہمیں اس صورت کے اندر ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تہمت ہے، الزام ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگا دے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی خامن اپنی عورت پر تہمت لگا دے کہ میں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ
وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور فحشہ قسم کے مواد پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سخت عذاب کی وعید ہے۔ اس صورت کے اندر ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جب آپ داخل ہو تو اجازت لے لیا کرو، اور اگر گھر سے آگے سے یعنی کہ آپ کو کوئی جواب کوئی رسپانس نہ ملے تو آپ واپس ہو جاؤ، بلا اجازت آپ کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ تو یہ احکامات بھی ہمیں اس صورت کے اندر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ غیر مردوں کے لیے گھروں میں داخل ہونا، بلکہ جو گھروں کے اندر اپنے بچے ہیں، اپنی اولاد ہے، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ 3 وقتوں کے اندر اپنے والد یا والدین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان کو بتا دیں، حکم کر دیں کہ 3 وقتوں میں وہ اجازت مانگ کے اندر داخل ہوا کریں، صبح کو، دوپہر کو اور رات کو۔ یہ 3 حکم بھی اپنے ہی اولاد کے لیے، اپنے ہی بچوں کے لیے بھی یہ حکم آیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ معاشرے میں یعنی عورت اور جو عورتیں ہوں وہ بن بیاہ یعنی جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے ایسا نہ چھوڑیں بلکہ ان کی شادیاں کروا دیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس میں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لونڈیوں سے کسب اس وقت کرنا ہوتا تھا اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب ہم جب اس کا اردو ترجمہ شروع کریں گے تو یقیناً اس خلاصے کو سمجھ کر سن کر آپ کے لیے ان آیاتوں کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو آئیے ابھی شروع کرتے ہیں سورہ النور کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح المطالب آیاتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع الہی کے حکم میں تمہیں ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی بد کردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم ہے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ سورہ النور کا خلاصہ جان لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے سورہ النور کی آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 10 تک کا اردو ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر اس سورت کی 11 نمبر آیات سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔